بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کی شجاعت تو وہیں ظاہر ہو گئی تھی، گہوارے میں ظاہر ہو گئی تھی، مگر بچپنا کیسا گزرا؟ جو بچپنے کا عہد ہوتا ہے وہ تو اس عہد سے وہ بھی گزرے۔ حضور کے عاشق تھے، مکے کا جو بھی بچہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا اس کی کلائیاں مروڑ دیتے تھے۔ اچھا، جو بچہ سب کی کلائیاں مروڑتا ہو، خود اس بچے کے دشمن کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے یہ تو آج تک ظاہر ہے۔ کتنے ہوں گے یہ تو آج تک ظاہر ہے، مگر میں تاریخ تک محدود رکھوں گا آپ کو۔ میں ایک مثال محسوس دے دوں۔ دیکھیے، مثالوں میں وقت چلا جاتا ہے۔ میں روز طے کر کے آتا ہوں کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیان آگے نہیں بڑھے گا، مگر وہ مثالیں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ فرض کیجئے میں یہاں لاہور آیا ہوا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اور 2-4 جوانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں میرے لیے کچھ خطرات ہیں، تو وہ میری حفاظت پہ کمر بستہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ان میں سے جو واقعاً ہمارے دشمن ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ جو حفاظت کرنے والے ہیں انہیں دھیرے سے ہٹا دیا جائے۔ تو جو کمزور ہوں گے وہ ہٹ بھی جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک جوان وہ سینہ سپر بنا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ دشمن سب طے کریں گے کہ اچھا ان سے تو بعد میں سمجھ لیں گے، پہلے انہی سے سمجھ لیں، پہلے ہم انہی سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب کی توجہ اس پر ہوگی۔ مکے میں کوئی نہیں تھا حضور کا سرپرست، حضور کا مددگار، حضور کا ناصر۔ سرپرست خدا تھا، مددگار اور ناصر یا ابو طالب تھے یا فرزند ابو طالب۔ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، کوئی مبالغہ نہیں۔ اور اس میں بھی حضرت علی علیہ السلام ان بچوں کو جن کو کافروں نے، مشرکوں نے سکھایا تھا کہ پیغمبر پہ پتھر پھینکا کرو، پیغمبر کو پریشان کیا کرو، علی ان کو سزائیں دیتے تھے۔ تو خود علی کے کتنے دشمن ہوں گے؟ مگر صبر علی دیکھیے، شان عاشقی علی کی دیکھیے۔ بچپن سے جب بھی کوئی واقعہ ملے گا تو یہ ملے گا کہ علی سے، رسول سے گستاخی کرنے والے کو علی نے سزا دی۔ کبھی خود اپنی ذات سے گستاخی کرنے والے کو سزا دیتے ہوئے علی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے صبر علی۔ وہی قوت ہے، وہی شجاعت ہے، وہی توانائی ہے، وہی غیظ و غضب ہے، مگر ساری قوت، ساری شجاعت نظر مولا کر چکے تو اپنی ذات کے لیے کچھ استعمال نہیں کرتے۔ اب علی کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، علی خاموش ہیں۔ علی پہ کوئی کچھ بھی کرے، علی خاموش۔ یہ خاموشی کا دور زیادہ بڑا ہے یا مقابلے کا دور؟ خاموشی کا دور۔ تو علی نے اپنی ذات کے لیے جو چیز اختیار کی وہ تھی صبر۔ جو چیز نظر خدا و رسول کی وہ تھی شجاعت۔ جو چیز علی نے نظر خدا و رسول کر دی وہ علی کی شجاعت تھی۔ جو چیز علی نے اپنے لیے رکھی وہ تھی صبر۔ جب علی نے اپنے لیے صبر کو رکھا تو قرآن نے بھی علی کا نام صبر رکھا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ روایت ہے
اور یہ روایت مختلف تفاسیر میں ہے کہ جو روائی تفاسیر ہیں، مگر اب تک کی لکھی جانے والی آخری سب سے عظیم تفسیر، تفسیر المیزان، فیلسوف عصر، 20ویں صدی کے سب سے بڑے فلسفی، بلکہ ملا صدرہ کے بعد عالم اسلام کے سب سے بڑے فلسفی، علامہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ العظمی محمد حسین طباطبائی، ان کی تفسیر میں بھی اس روایت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مراد صبر اشارہ ہے علی کی طرف، صلاۃ اشارہ ہے محمد کی طرف۔ ہم کہتے ہیں پروردگار تو مدد کر ہماری، پروردگار کہتا ہے مدد میری لینی ہو تو علی سے مدد لو، محمد سے مدد۔ اچھا، اب جب اللہ کہہ دے کہ ان سے مدد مانگو تو یا علی کہنے میں روکے گا کون؟ اب کون سا فقہی مسئلہ رہ گیا؟ کون سی شرعی رکاوٹ رہ گئی؟ علی بالاستقلال کچھ نہیں کرتے، علی بإذن پروردگار کرتے۔ علی کو پکارنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے توحید کو، بلکہ جو توحید جب خطرے میں آئے تو علی کو پکارو۔ جب توحید خطرے میں ہو تو علی کو پکارو، جب نبوت خطرے میں ہو تو علی کو پکارو، جب دین خطرے میں ہو تو علی کو پکارو۔ علی مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا انہیں مدد کے لیے، مگر انہیں مخلوق سمجھ کے پکارو، خالق نہیں۔ انہیں مربوب سمجھ کے پکارو، رب نہیں۔ انہیں عبد سمجھ کے پکارو، معبود نہیں۔ علی معبود نہیں ہے، علی رب نہیں ہے، علی خالق نہیں ہے، علی رازق نہیں ہے۔ رازق خدا ہے، رب خدا ہے، معبود وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، لیکن اس نے بنایا ہے انہیں مدد کے لیے، انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اس لیے اور قرآن مجید میں ان کا نام صبر رکھا ہے، اور صرف یہی ایک نام تھوڑی ہے علی کا قرآن میں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ایک جملہ یاد رکھیے گا، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے حضرت علی علیہ السلام کی ذات اگر اتنی اہم ہے تو قرآن مجید میں ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہاں نام نہیں ہے، کتنے نام ہیں علی کے قرآن میں۔ کہیں صراط مستقیم کہہ کے علی کو پکارا، کہیں صبر کہہ کے علی کو پکارا، کہیں صالح المؤمنین کہہ کے علی کو پکارا۔ ایک فہرست ہے، کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں علی کا کسی نہ کسی طرح ذکر موجود نہ ہو۔ جیسے خدا کے ہزاروں نام ہیں ویسے اس بندہ خدا کے ہزاروں نام ہیں، ہزاروں نام۔ مگر ہاں وہ مدد کے لیے ہیں، مگر ساتھ میں نے کیا کہا؟ خود آپ کی ذات میں جو جوہر صبر ہے اس سے غافل نہ ہو، خود اپنی ذات میں اس جوہر ذات کو اسے پروان چڑھائیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں صبر درکار ہے،
اس صابر نے جس کا نام قرآن میں صبر ہے، صبر کے اوپر جتنی روشنی ڈالی ہے نا، اب موقع نہیں ہے کہ میں عرض کروں. خطبات نہج البلاغہ میں جو صبر کا بیان ہے، جو ختم صبر کا بیان ہے، جو عہد نامہ مالک اشتر میں صبر کا بیان ہے، لیکن صرف 2-3 فقرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت. مثلا آخر میں نہج البلاغہ کے آخر میں جو فقرے ہیں اس میں فرمایا کہ الصبر صبران، صبر علی ما تکرہ وصبر عما تحب. صبر کی 2 قسمیں ہیں. کبھی کبھی ان چیزوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے جو ناپسندیدہ ہیں، ناپسندیدہ حالات میں رہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. مثلا ایئرپورٹ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، بورڈنگ تو ہونی ہی ہے، بورڈنگ پاس مل چکا ہے، اب اس کے بعد ذرا سکون سے صبر سے کھڑے رہیے. وہ آپ کی شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے کہ لائن میں کھڑے رہیں، کیوں میں کھڑے رہیں. اس وقت کھلتا ہے کہ کون کتنا سویلائزڈ ہے، کون کتنا اچھا انسان ہے، کس میں مینرز اور ویلیوز کتنے ہیں، کس میں کتنا مورل ہے، کتنا اخلاق ہے، کتنی تہذیب ہے، کتنی ثقافت ہے. ایک مثال دی میں نے، زندگی کے ہر شعبے میں یہی ہے. بے صبری نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شعبے میں. جتنا بڑا صابر ہوگا انسان اتنا ہی بڑا انسان ہوگا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولانا آپ حضرات، بلکہ ٹیلی ویژن پہ سوال تھا مونٹریال میں کینیڈا میں، کہ آپ حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ عمل ہے. آپ دیکھیے انسان نے کتنی ترقی کی. توجہ رکھیے گا، ترقی کی دہائی دینے والے جوان اور بزرگ سب، اتنی انسان نے ترقی کر لی. اس دور میں، اس عرب زمانے میں جب تاریخ تھا عرب، اس وقت دنیا کے پسماندہ ترین علاقے میں ایک شخص نے، ایک انسان نے 63 برس زندگی بسر کی. آپ کہتے ہیں کہ اس انسان کی زندگی قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. آج دیکھیے کیسی بلڈنگیں بن رہی ہیں، الیکٹریسٹی ایجاد ہو چکی ہے، ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں، راکٹ جو ہے بحر ظلمات کا سینہ چاک کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچ رہے ہیں. میں سب سنتا رہا، ساری فہرست انہوں نے اپنی ڈسکوریز کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی جب پیش کرنی تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے ترقی کی 2 سمتیں ہو سکتی ہیں کم سے کم، ایک عمودی ایک افقی، کم سے کم، ورنہ جتنے زاویے بدلتے جائیں گے کم سے کم 360 ڈگریوں سے تو واقف ہیں آپ. جتنے زاویے بدلیں گے، لیکن کم سے کم 2، افقی عمودی، ورٹیکل ہاریزونٹل. یہ جو ترقی آپ بتا رہے ہیں یہ افقی ہے عمودی. انہوں نے سوال کے جواب میں سوال کہا اپنے سوال کی تشریح کیجئے، میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ بتائیے کہ 1400 برس میں انسان نے بحیثیت انسان کتنی ترقی کی؟ انسان نے بحیثیت انسان کتنی ترقی کی؟ سائنسداں کے طور پر ترقی کی، مکان کی آرائش تو انسان نے سیکھی، مکین کی تربیت میں انسان نے کتنی مہارت پیدا کی. ذات انسان، وہاں سے گفتگو کو جوڑ رہا ہوں. انسان بحیثیت انسان کتنا بلند ہے،
یہ اس کے اوصاف سے طے ہوتا ہے. اس کے تملک میں جو چیزیں ہیں ان سے طے نہیں ہوتا. کس انسان کے پاس کتنی کاریں ہیں اس سے نہیں طے ہوتا کتنا بڑا انسان ہے. کتنے گھر ہیں اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے. کتنا بڑا بزنس ہے اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کتنا سرمایہ ہے اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے. توجہ رہے جہاں تک ذہن جا رہا ہے. ہمارے نوجوان پلکوں پہ خواب سجائے رہتے ہیں بڑا بننے کا، پھر بڑا بننے کے لیے آئیڈیل معین کرتے ہیں. آج طے کر کے جائیے کہ بڑا بننے کے معنی کیا ہیں اور آپ کا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے. بڑا زمیندار بڑا آدمی نہیں ہوتا. بڑا سرمایہ دار بڑا آدمی نہیں ہوتا. بڑا مکان رکھنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی بھی شے رکھنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. بڑا آدمی بڑا علم رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے. بڑا صبر رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے. بڑی جود و سخا رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے. اوصاف انسانی سے انسان کا قد بلند ہوتا ہے. اوصاف سے قد بلند ہوتا ہے. اور جب اوصاف سے قد بلند ہوگا، جب یہ معیار طے ہو گیا کہ بڑائی، انسان کی بڑائی کا معیار کیا ہے، تو طے ہو جائے گا کہ ہمارا پھر نمونہ کون ہو سکتا ہے. کون سا وصف ہے جس میں انسان محمد سے آگے نکل گیا. اوصاف کی بات کرو گے تو پورا عالم بشریت ابھی گرد راہ مصطفیٰ تک بھی نہیں پہنچا. اس لیے مصطفیٰ نمونہ کامل ہیں قیامت تک کے لیے. انسان بحیثیت انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ذات مصطفیٰ سے. اور اسی لیے دوسرا حوالہ جو ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد علی ہیں، صلاۃ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بھی میں کیا کروں کہ ترتیب خدا نے قائم کی. پہلے علی کا ذکر کیا محمد کا بعد میں. یعنی بتا دیا جب تک علی سے مدد نہیں لوگے محمد تک پہنچ نہیں سکتے، اور جب تک محمد سے نہ ملوگے خدا تک پہنچ نہیں سکتے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اور سب مل کر بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد. خدا آپ کے اندر اوصاف ہیں. ہاں، صلاۃ سے مراد ذات گرامی محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی بات کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی من جملہ مصادیق صلاۃ ہے، اس لیے یہ بھی مددگار ہے. آپ کے اندر جو وصف ہے صبر کا وہ بھی مددگار ہے، اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مددگار ہے. اسی لیے یہ تہذیب ہے معصومین کی. جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا فوراً مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. روایت ہے، اور خاص کس سے روایت ہے؟ مولائے کائنات کے بارے میں. جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا، جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، فوراً کوئی مسئلہ درپیش ہوا، علی جاتے تھے مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. گویا 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد یہ ان آیتوں کی تلاوت دعائے استمداد ہے. یعنی ان آیتوں کی تلاوت میں تاثیر ہے. ایک وظیفہ دے دیا میں نے آپ کو.
باتوں باتوں میں وظیفہ دے دیا. میں گوشہ و کنار میں بیٹھ کے خانقاہ نشیں تو ہوں نہیں جو خاموشی سے وظیفے دوں. میں تو ممبر سے وظیفے دے دیتا ہوں. کوئی حاجت درپیش ہو، وضو کریں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں 2 رکعت اور ان آیتوں کی تلاوت کریں اور کہیں پروردگار واسطہ ہے علی و محمد کا، میری مشکل کو حل کر دے. جب آپ نے یہ کام کیا تو گویا اس آیت پر پورا عمل ہو گیا. بس گفتگو ختم. گفتگو ختم. ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی آپ کی. آپ سمجھے مشکلات کے وقت نماز مدد کرتی ہے. یہی تو سبب ہے دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ معصومین میدان جنگ میں کیوں نماز پڑھتے تھے. احد کا میدان ہے، محمد نماز پڑھ رہے ہیں. صفین کا میدان ہے، علی نماز پڑھ رہے ہیں. مدائن کا کارزار ہے، حسن نماز پڑھ رہے ہیں. کربلا کا قیامت خیز حاشر کا میدان ہے، حسین نماز پڑھ رہے ہیں.